نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولله ما في السماوات وما في الأرض ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم إن ربك واسع المغفرة هو أعلم بكم إذ أنشأكم من الأرض وإذ أنتم أجنة في بطون أمهاتكم فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اور اللہ ہی کے لیے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں، لِيَجْزِيَ الَّذِينَ، تاکہ بدلہ دے ان لوگوں کو، أَسَاءُوا بِمَا عَمِلُوا، جنہوں نے برائیاں کی ان کا جو انہوں نے عمل کیا، وَيَجْزِيَ الَّذِينَ أَحْسَنُوا بِالْحُسْنَى، اور جزا دے ان لوگوں کو جنہوں نے اچھائیاں کی جنت کے ساتھ، الذین یجتنبون کبائر الاثم والفواحش، وہ لوگ جو اجتناب کرتے ہیں کبیرہ گناہوں اور بے حیائی کے کاموں سے، الا اللمم، سوائے آلودگی کے، ان ربک واسع المغفرہ، بے شک تیرا رب وسیع مغفرت والا ہے، وہ اعلم بکم، وہ خوب جانتا ہے تمہیں، اذ انشأکم من الارض، جب پیدا کیا تمہیں زمین سے، وَإِذْ أَنْتُمْ أَجِنَّةٌ فِي بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ، اور جب تم بچے تھے اپنی ماؤں کے پیٹوں میں، فَلَا تُزَكُّوا أَنفُسَكُمْ، پس مت پاک بتلاؤ اپنی جانوں کو، هو اعلم بمن اتقى، وہ خوب جانتا ہے اس کو جس نے تقوی اختیار کیا۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ معزز سامعین، سورۃ النجم کا دوسرا رکوع آیت نمبر 31 اور 32 تلاوت کی ہیں۔ اللہ رب العزت ان کے مطابق صحیح بیان کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سورۃ النجم میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت اور قرآن کی صداقت کا بیان تھا کہ اللہ کے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو دعوت دے رہے ہیں یہ اپنی طرف سے نہیں بلکہ خالص اللہ تعالیٰ کا حکم ہے۔ جبرائیل علیہ السلام حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے اب اصلی حالت میں 2 بار مل چکے ہیں، اور اس کے علاوہ گزشتہ سبق میں ہم نے پڑھا کہ آسمانوں کے کتنے فرشتے ہیں جنہیں نادان لوگ اللہ کی بیٹیاں کہتے ہیں، وہ اللہ کی بیٹیاں نہیں، وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مصروف ہے۔ آج کے سبق میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ساری کائنات ہے ہی اللہ کی،
اور اللہ تعالی نیک اعمال کرنے والوں کو جزا دے گا اور بد کرنے والوں کو سزا دے گا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ سے ڈرنا چاہیے۔ پھر آگے نیک لوگوں کی کچھ صفات بیان کی۔ ارشاد فرمایا وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اور اللہ ہی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں۔ کائنات کے اندر جو کچھ ہے سب کا خالق اور مالک صرف کون ہے؟ آسمانوں کے اندر کیا کچھ ہے یہ بھی اللہ ہی جانتا ہے، زمین میں کیا کچھ ہے پوری کائنات کا علم بھی اللہ ہی کو ہے۔ فرمایا وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُوَ، تیرے رب کے اتنے بڑے بڑے لشکر ہیں جن کو اللہ کے علاوہ اور کوئی جانتا بھی نہیں ہے، لیکن ہے سب کچھ اللہ ہی کا ہے۔ لِيَجْزِيَ الَّذِينَ أَسَاءُوا بِمَا عَمِلُوا، یہ لیجزیہ میں لام عاقبت کا، یعنی انجام کیا ہوگا، ہے تو سب اللہ ہی کا لیکن انجام کیا ہوگا؟ انجام یہ ہوگا برا بدلہ ملے گا، سزا ملے گی جنہوں نے برے کام کیے۔ وَيَجْزِيَ الَّذِينَ أَحْسَنُوا بِالْحُسْنَى، اور اچھا بدلہ ملے گا جنت کی صورت میں جنہوں نے اچھے کام کیے۔ اللہ تعالیٰ دوسرے مقام پر ارشاد فرماتے ہیں نا أَفَنَجْعَلُ الْمُسْلِمِينَ كَالْمُجْرِمِينَ، کیا ہم فرما برداروں کو مجرموں کے برابر کر دیں گے؟ ایسا تو نہیں ہوگا۔ مَا لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ، کیسی باتیں کرتے ہو، یہ برابر تو نہیں ہوگا۔ اور سورہ یاسین میں فرمایا وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، مجرموں کو اس دن الگ کر دیا جائے گا۔ فرمایا ایک ہی صف میں فرما بردار اور نافرمان تو نہیں کھڑے ہوں گے، کسی کو سزا ملے گی اور کسی کو جزا ملے گی۔ کوئی جنت کی طرف جا رہا ہوگا تو کوئی دوزخ کی طرف دھکیلا جائے گا، کسی کا مال نامہ سیدھے ہاتھ میں ہوگا تو کسی کا الٹے ہاتھ میں ہوگا، کسی کا چہرہ روشن ہوگا تو کسی کے چہرے پر سیاہی چھائی ہوئی ہوگی۔ فرمایا یہ سب کچھ ہونے والا ہے۔ وَيَجْزِيَ الَّذِينَ أَحْسَنُوا بِالْحُسْنَى، جنہوں نے زندگی دنیا کی رب کی مان کر گزاری ان کے لیے جنت کا فیصلہ ہونے والا ہے، ان کو جنت ملنے والی ہے، رب کے سلام ملنے والے ہیں۔ الحسنہ جنت، جنت یا سب سے بہتر انعام، جنت میں رب کا دیدار ہونے والا ہے، جنت میں انبیاء کا پڑوس ملنے والا ہے۔ وَيَجْزِيَ الَّذِينَ أَحْسَنُوا بِالْحُسْنَى، اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے۔ اچھا یہ کن کو ملنے والا ہے؟ تھوڑی ان کی صفات۔ الَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ كَبَائِرَ الْإِثْمِ وَالْفَوَاحِشَ، یہ ان لوگوں کو سب کچھ ملنے والا ہے جو کبیرہ گناہوں سے اجتناب کرتے ہیں، والفواحش، اور بے حیائی کے کاموں سے اجتناب کرتے ہیں، الا اللمم، مگر معمولی آلودگی، انسان ہونے کے ناطے کہیں تھوڑا بہتا کچھ غلطی ہو گئی تو ہو گئی، ورنہ وہ کبیرہ گناہوں سے اپنے آپ کو بچا کر کے رکھتے ہیں، فحاشی کے کاموں سے اپنے آپ کو بچا کر کے رکھتے ہیں۔ اللہ کریم نے قرآن مجید میں دوسرے مقام پر فرمایا ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ نکفر عنکم سیئاتکم، اے لوگو میرے بندو، اگر تم اپنے آپ کو کبیرہ گناہوں سے بچا لو تو صغیرہ تو میں اللہ اپنی رحمت سے خود ہی معاف کر دوں گا۔ سبحان اللہ، اتنے باغی نہ بنو کہ وہ واضح میرے احکامات جن سے میں نے روکا ہے ان کو علی اعلان نہ کرنا شروع کر دو، باقی کمی کوتاہیاں تو میں اللہ اپنی رحمت سے خود ہی معاف کر دوں گا۔ اب یہاں پر ایک بڑا مشہور سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کبیرہ کون سے ہیں اور صغیرہ کون سے ہیں، چونکہ بندہ ان سے اجتناب کرے اور بچے۔ اس پر مفسرین کی مختلف آراء ہیں، میں آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں۔ ایک آراء تو مفسرین کی ہے لا صغیرۃ بالاصرار ولا کبیرۃ بالاستغفار، کہ کوئی گناہ بھی ہو
جب آپ اس پر ڈٹ جائیں گے نا اور اس کو کہیں گے یار کوئی مسئلہ نہیں، چاہے وہ چھوٹا بھی ہو وہ کبیرہ بن جائے گا۔ لا صغیرۃ بالاصرار، جب اصرار کریں گے اور اس پر ہمیشگی کریں گے اور اس پر ڈٹ جائیں گے اور اس کو گناہ ہی نہیں سمجھیں گے تو کوئی صغیرہ نہیں، سارے ہی کبیرہ ہیں پھر اگر یہ کام کرو گے تو۔ ولا کبیرۃ بالاستغفار، اور اگر آپ توبہ استغفار کر لیں گے تو پھر کوئی کبیرہ نہیں ہے، چاہے آپ سے بڑا گناہ بھی ہو گیا ہے، آپ سچی توبہ کر لیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس بڑے کو بھی معاف فرما دیں گے۔ تو اصرار یعنی ہمیشگی کے ساتھ چھوٹا بڑا بن جاتا ہے، اور استغفار کے ساتھ کبیرہ کبیرہ نہیں رہتا، ختم ہو جاتا ہے۔ اللہ میں استغفار کی توفیق عطا ہو۔ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا طوبیٰ لمن وجد فی صحیفتی استغفارا کثیرا، اس آدمی کو مبارکباد پیش کرو جس کے نامہ اعمال میں استغفار کی کثرت پائی جاتی ہو۔ اللہ میں استغفار کی توفیق عطا فرمائے۔ بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ جن گناہوں پر وعید کا ذکر آیا ہے، عذاب کی تخفیف آئی ہے، وہ کبیرہ ہے۔ مثلا جو سود کھائے گا وہ اللہ اس کے رسول کے لیے جنگ کے لیے تیار ہو جائے، جو بے حیائی کرے گا وہ جہنم کے لیے تیار ہو جائے۔ یہ حدیث میں آیا ہے، حضور نے فرمایا میں نے دیکھا بعض لوگوں کی زبانوں کو کینچیوں سے کاٹا جا رہا ہے، یہ جھوٹ پھیلانے والے ہیں۔ تو جھوٹ، یہ وعید آئی ہے نا یہاں پہ، سود خور کو میں نے دیکھا خون کی ندی میں غوطے کھا رہا ہے، اوپر سے پتھر مارے جا رہے ہیں، یہ وعیدیں آئی ہیں۔ نماز چھوڑنے والے کو میں نے دیکھا سر کچلا جا رہا ہے، یہ وعید آئی ہے۔ اسی طرح فرما بدکاروں کو دیکھا جلتے ہوئے تندور کے اندر وہ ڈالے جا رہے ہیں، یہ وعید آئی ہے۔ جن جن گناہوں کے بارے میں مفسرین کہتے ہیں وعید آئی ہے وہ گناہ کبیرہ ہے، اور جن کے بارے میں وعید نہیں آئی ہے وہ گناہ صغیرہ ہے۔ اور ایک تیسری رائے بڑی خوبصورت ہے کہ مفسر فرماتے ہیں میں نے اپنی زندگی میں جو مطالعہ کیا تو مجھے ایسے نظر آیا یہ جو وجود ہے سارا یہ اللہ کی امانت ہے، یہ سارے کیا اللہ کی۔ کچھ گناہ کبیرہ ایسے ہیں جن کا تعلق دل کے ساتھ ہے، کچھ ایسے ہیں جن کا تعلق زبان کے ساتھ ہے، کچھ ایسے ہیں جن کا تعلق ہاتھ کے ساتھ ہے، کچھ ایسے ہیں جن کا تعلق پیٹ کے ساتھ ہے، کچھ ایسے ہیں جن کا تعلق شرمگاہ کے ساتھ ہے، کچھ ایسے ہیں جن کا تعلق پاؤں کے ساتھ ہے۔ فرماتے ہیں خلاصہ یہ ہے کہ دل پورے وجود کا سردار ہے۔ اس دل کا گناہ یہ ہے کہ اس کے اندر شرک آ جائے یا غیر اللہ پر یقین آ جائے، یہ سب سے بڑا کبیرہ گناہ ہے۔ اس دل میں اللہ کی رحمت سے مایوسی آ جائے، یہ دل کا کبیرہ گناہ ہے۔ اس دل میں منافقت آ جائے، نفاق آ جائے، ریاکاری آ جائے، نیت غلط ہو جائے، یہ دل کے کبیرہ گناہ ہے۔ اللہ ہمیں ان سب گناہوں سے بچائے۔ فرمایا میں نے زبان کی طرف دیکھا تو زبان جھوٹ بولے، جھوٹی گواہی دے یا غیبت کرے، یہ زبان کے کبیرہ گناہ ہے۔ اللہ ہمیں ان سے محفوظ فرمائے۔ آنکھ بد نظری کرے، یہ آنکھ کا کبیرہ گناہ ہے۔ اور کان بے حیائی اور جھوٹ کی باتیں سنیں، غیبتیں سنیں، یہ سننا بھی اس کا کبیرہ گناہ ہے۔ اور ہاتھ اگر ناحق کسی پر اٹھ جائے، یا غصب کے لیے یا چوری کے لیے یا کسی کو ناحق ظلم کرنے کے لیے، یہ ہاتھ کے کبیرہ گناہ ہیں۔ اللہ ہمیں ان سے بھی محفوظ فرمائے۔ اور پیٹ کے اندر لقمہ حرام چلا گیا تو یہ پیٹ کا کبیرہ گناہ ہے۔ اور شرمگاہ نے اگر بدکاری کی تو یہ شرمگاہ کا کبیرہ گناہ ہے۔ اور میدان جہاد سے پاؤں بھاگ کر نکل آئے تو یہ پاؤں کا کبیرہ گناہ ہے۔ یا کسی کی چوری کرنے کے لیے یا کسی کی عزت لوٹنے کے لیے پاؤں کے ساتھ چل کر گیا تو یہ پاؤں کا کبیرہ گناہ ہے۔ فرمایا ایک ایک عضو پہ غور کرو، یہ میرا عضو کہاں کہاں استعمال ہو رہا ہے۔ اگر اللہ کی نافرمانی میں استعمال ہو رہا ہے تو کبیرہ میں گناہوں میں استعمال ہو رہا ہے، اور اگر اللہ کی نافرمانی سے ہٹ کر یہ پاؤں مسجد کی طرف چل کے جا رہا ہے، یہ غریب کی ہمدردی کے لیے چل کے جا رہا ہے، آنکھ قرآن مجید کو دیکھ رہی ہے، آنکھ اپنے ماں باپ کی زیارت کر رہی ہے، آنکھ نیک لوگوں کی زیارت کر رہی ہے، کان اللہ کی قرآن کی تلاوت کو سن رہا ہے، اور ہاتھ جو ہے قرآن مجید کو ہاتھ میں تھامے ہوئی ہے، غرضے کے یہ سارے وجود میرا اگر ان کاموں میں نہیں لگا ہوا جن کاموں سے اللہ نے روکا ہے تو سمجھو میں کبیرہ سے بچ رہا ہوں، اور اگر یہ میرا وجود ان کاموں میں لگا ہوا ہے جن کاموں سے اللہ نے روکا ہے تو میں کبیرہ کے اندر مبتلا ہو چکا ہوں۔ اللہ ہمیں کبیرہ گناہوں سے محفوظ فرمائے۔ اب آیت سنیے،
اللہ فرماتے ہیں جنت کس کو ملنے والی ہے، جنت کی نعمتیں میں کون جانے والا ہے؟ سنیے، الذین، وہ لوگ جنت میں جانے والے ہیں، ان لوگوں کو جنت ملنے والی ہے، یجتنبون کبائر الاثم والفواحش، جو اجتناب کرتے ہیں، جو بچ جاتے ہیں کبیرہ گناہوں سے اور بے حیائی کے کاموں سے، الا اللمم، ہاں چھوٹے موٹے گناہ، لمم آلودگی، ایک ہوتا ہے مٹی کسی کے اوپر ڈال دینا، پوری ٹرالی سٹ دینا کسی کے اوپر، یہ ہے مٹی ڈال دی گئی ہے، اور ایک بندہ جا رہا ہے گرد و غبار پڑ جانا، یہ لمم، گرد و غبار۔ گرد و غبار تو انسانوں پہ آ ہی جاتا ہے گناہوں کا، اللہ اس سے بھی ہمیں محفوظ فرمائے۔ اللہ کہتے ہیں وہ گرد و غبار، وہ صغیرہ گناہ وہ تو میں معاف کر دوں گا، لیکن کبیرہ کے اندر وہ نہیں گرتے۔ ان ربک واسع المغفرہ، او لوگو تیرا رب بڑا وسیع مغفرت والا ہے۔ اگر تیرے گناہ زیادہ ہو گئے ہیں، رب کے سامنے آ کے توبہ تو کر کے دیکھ، تیرا رب بڑی مغفرتوں والا ہے، تیرا اللہ سارے ہی گناہ معاف فرما دے گا۔ تیرے کرم کی جو ہوا چلی، تیرے کرم کی جو ہوا چلی، تو چٹک کے بولی کلی کلی، تو رحیم ہے تو کریم ہے، تیری شان جل جلالہ، تجھے ڈھونڈتا تھا میں چار سو، تو ملا قریب رگے گلو، تیری شان جل جلالہ۔ اللہ کریم فرماتے ہیں ان ربک واسع المغفرہ، او لوگو تمہارا رب بڑی وسیع مغفرت والا ہے، ایک بار میرے در پہ توبہ کر کے تو دیکھنا، میرے در پہ آنسو بہا کر کے تو دیکھنا، اپنے گناہوں کا اعتراف کر کے تو دیکھنا، تیرے آنے میں دیر ہوگی، تیرے رب کے معاف کرنے میں کوئی دیر نہیں ہوگی۔ ان ربک واسع المغفرہ، بے شک تیرا رب بڑی وسیع مغفرت والا ہے، اور وہ تمہیں خوب جانتا ہے، آج سے نہیں جانتا، بہت پہلے سے جانتا ہے، جب ابھی مٹی بھی نہیں تیری گوندی گئی تھی، جب گارا بھی تیرا تیار نہیں ہوا تھا، جب اللہ تعالیٰ نے تیرا مجسمہ بھی نہیں بنایا تھا، اس وقت سے تیرا رب تجھے جانتا ہے، اس لیے فرمایا ہوا اعلم بکم، وہ تمہارا رب خوب جانتا ہے تمہیں، اذ انشاکم من الارض، جب اس نے تمہیں زمین سے پیدا کیا، جب فرشتے کو بھیجا جا مٹی لے کر آ، میں نے انسان کو بنانا ہے، ارے اس وقت نہ تو تھا نہ تیرا باپ دادا تھا، تیرا رب تو اس وقت سے تجھے جانتا ہے۔ فَإِذْ أَنْتُمْ أَجِنَّةٌ فِي بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ، اور جب تم چھوٹے سے بچے تھے اپنی ماؤں کے پیٹوں میں، کبھی تمہارا ہاتھ بن رہا ہے، کبھی تمہاری ٹانگ بن رہی ہے، کبھی تمہارے اعضاء جوڑے جا رہے ہیں، کبھی اس کے اندر روح پھونکی جا رہی ہے، نقش و نگار بنائے جا رہے ہیں، اس وقت بھی اللہ تمہیں جانتا ہے۔ جب تم ماں کے پیٹ کے اندر تھے اس وقت بھی تمہیں کون جانتا ہے جی؟ فَلَا تُزَكُّوا أَنفُسَكُمْ، بڑی پیاری بات، توجہ کرنا، فَلَا تُزَكُّوا أَنفُسَكُمْ، اپنے آپ کو پاک نہ بتایا کرو، اپنے آپ کو میں بڑا نیک تھی، او جی میں تو کدے جھوٹ بولا ہی نہیں جی، او جی میں جناب کدے اس طرح کام کیتا رہے، فرمایا مت بولو اپنے آپ کو، اپنی صفائیاں مت دیا کرو، رب خوب جانتا ہے۔ فَلَا تُزَكُّوا أَنفُسَكُمْ، اپنے آپ کو پاک نہ کہا کرو۔ پیر نصیر الدین صاحب نے فرمایا کون مقبول ہے کون مردود ہے، کون مقبول ہے کون مردود ہے، بے خبر کیا خبر تجھ کو کیا کون ہے، جب تو لیں گے عمل سب کے میزان پر، جب تو لیں گے عمل سب کے میزان پر،
تب کھلے گا کہ کھوٹا کھرا کون ہے. سب کا داتا ہے تو، سب کو دیتا ہے تو، تیرے بندوں کا تیرے سوا کون ہے. فلا تزکوا انفسکم، مت اپنے آپ کو پاک کہو، هو اعلم بمن اتقى، وہ خوب جانتا ہے کون تقوی والا ہے. تقوی والوں کو کون جانتا ہے؟ کیونکہ تقوی ہا ہونا، حدیث پاک میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دل کی طرف اشارہ کیا اور فرمایا التقوی ہا ہونا، تقوی یہاں ہوتا ہے. تو یہاں تو اللہ کی نگاہ پڑتی ہے اور کسی کی پڑتی نہیں ہے. هو اعلم بمن اتقى، اپنے آپ کو متقی نہ بتایا کرو کہ میں بڑا نیک اور فلانے باقی سب تو غلط ہیں، ایک میں ہی ٹھیک ہوں. میں نا تقوی والے کو رب جانتا ہے. ہر ایک جو ہے اس کے اندر کمی کوتاہیاں ضرور ہوتی ہیں. غالباً بابے بلے شاہ کا شعر ہے یا کسی اور ایسے بزرگ کا، مجھے شاعر کا نام تو یاد نہیں ہے، شعر بھی تھوڑا تھوڑا یاد ہے، اللہ کرے پورا آ جائے. وہ کہتے ہیں کہ یہ چاروں چوکاں میریاں چکڑ بھریاں تے میں کیڑی مل مل دھوساں، ایک صابن تھوڑا دوجا پانی گدلا تے میں بہ کنارے روساں، عملہ والی میری جھولی خالی تے میں کیڑا رومن روساں. فرمایا کپڑوں کی چاروں کونے کیچڑ سے بھرے ہوئی ہیں، پانی بھی میرے پاس کوئی نہیں دھونے کے لیے، صاف ہی کوئی نہیں ہے، صابن بھی کوئی نہیں اس کو صاف کرنے کے لیے. تو میں نے رونا ہی ہے اور کیا کروں گا. جب اعمال سے میری اپنی جھولی خالی ہے تو میں کسی پر کیا بات کروں. عملہ والی میری اپنی جھولی خالی تے میں کیڑا رومن روساں. پر میں کسی کی باتیں کیا کروں، میں اپنی طرف جب دیکھتا ہوں تو میرے اپنی حالت ایسی گدلی ہے کہ صفائی کا کوئی انتظام کوئی نہیں. اور شیخ سعدی کہتے ہیں مور کو کسی نے کہا واہ کتنی خوبصورت ہے تیرے پر اور تیرا یہ نقشہ. اس نے کہا تو میرے پروں کو دیکھ کر خوبصورتی کا مجھے لیبل لگا رہا ہے اور میں تو اپنے پاؤں کی بدصورتی کو دیکھ کر آنسو بہا رہی ہوں. تو کہنے کا مطلب یہ ہے ہر انسان کو اپنے آپ کو پاک نہیں کہنا چاہیے، ہر انسان میں کمی کوتاہیاں ہیں. جب ہمارا یہ ایمان ہے کہ خاتم المعصوم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، آپ کے بعد کوئی معصوم نہیں ہے، تو ہم تو بہت صدیوں بعد آئے ہیں. کیا عالم اور کیا غیر عالم، کیا امام اور کیا مقتدی. کبھی کسی کو نہ پاک سمجھو، یہ کسی کے بارے میں نہ سوچو یہ تو فرشتہ ہوگا بھائی اس سے گناہ ہوگا ہی نہیں. ہر ایک سے ہوتا ہے. اللہ بس اپنی رحمت سے ہماری حفاظت فرمائے.